اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اور آج ہم جو بات کریں گے محرم کے مہینے کی اصل حقیقت کیا ہے، اور محرم کی جو اصل حقیقت ہے اسی کی روشنی میں پھر ہم محرم کی فضیلت کو بیان کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو دیکھیں، محرم کے جو لغوی معنی ہیں اس کے معنی ہیں ممنوع یعنی مقدس، حرام کیا گیا یعنی عظمت والا، اور لائق احترام۔ اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ 4 حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے، یہ 4 مہینے اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کے لیے جاتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور یہ امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ تو دیکھیں کہ اہل مکہ، جو کہ تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، دور جہالت کی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو جنگ و جدل کا دور تھا، لڑائی جھگڑے کا دور تھا، فساد کا دور تھا، قتل و غارت گری کا دور تھا۔ لیکن تمام بنی نوع انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، تو دیکھیں قرآن کی یہ سورت آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے جب بنائے تو لازمی بات ہے کہ اس میں محرم کا مہینہ بھی بنا۔ محرم کا مہینہ تمام انبیاء، تمام اس کائنات پر جتنے بھی انبیاء آئے، کتابیں آئیں، ہر دور میں محرم اور اس کے ساتھ 3 مہینے اور حرمت والے بتائے گئے، بیان کیے گئے۔ قرآن پاک تو سب سے آخری کتاب ہے۔ قرآن پاک کے آنے سے پہلے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ تھا ماہ محرم۔ تو دیکھیں، محرم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی حرمت عطا کی ہے، خصوصی حرمت۔ اور میں ابھی بتا چکی ہوں کہ حرمت کے معنی عظمت، تقدس، پاکیزگی، اور عربی زبان میں خاص طور پر دیکھیں کہ اس چیز کو محرم کہتے ہیں جس کو خصوصی عظمت بخشی گئی ہو، خصوصی عزت بخشی گئی ہو، خصوصی۔ اب دیکھیں، کائنات میں ویسے تو ہزاروں دن ہوتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، صبح ایک ہی طرح کا دن ہوتا ہے نا، روز صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایک ہی جیسے سارے دن ہیں، ایک ہی طرح کی سب کچھ ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کچھ خاص کر دیتے ہیں تو اس میں پھر اللہ کی طرف سے تقدس پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دنوں کے اندر جمعے کا دن، مہینوں کے اندر جیسے ماہ محرم ہے، یا یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، پھر ماہ رمضان ہے، پھر اسی طرح سے خاص خاص دن ہیں۔ بلکہ میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے بیت اللہ شریف ہے، اب یہ دیکھیے کہ وہ بھی ایک پتھروں سے اور گارے سے یا سیمنٹ سے بنا ہوا ایک گھر ہے، لیکن دنیا میں کتنی بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، کتنا بڑی بڑی زیبائش اور آرائش کے ساتھ اور رنگ و روغن کیے ہوئے، اور کئی کئی منزلہ اور کئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو، جو کہ ایک سادہ سی عمارت ہے، اس کے اوپر پلستر بھی نہیں، کلر بھی نہیں، ایک غلاف کعبہ ہے اور ایک اوپر سے غلاف کعبہ لگا ہوا اور اندر ایک سمپل سی عمارت ہے، تو اس عمارت کے تقدس کی وجہ کیا ہے؟ اس عمارت کے تقدس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہہ دیا۔
جب اللہ کا گھر کہہ دیا تو ساری دنیا کے مسلمان کھچے چلے آتے ہیں. اس کو اللہ نے جو عزت بخشی، جو شرف بخشا، جو تقدس بخشا، جو عظمت بخشی، وہ دنیا کے کسی اور گھر میں نہیں. تو یہ ایک مثال ہے. اسی طرح، بالکل اسی طرح دنوں اور مہینوں کا بھی معاملہ سیم ٹو سیم یہی ہے کہ جب کسی بھی دن یا کسی بھی مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں تو اس کی عظمت اور اس کی حرمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو جب اللہ پاک نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہہ دیا، ہمارے نبی نے اسے شہر اللہ کہہ دیا، اللہ کا مہینہ کہہ دیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح بیت اللہ کا، جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کی عظمت اس کائنات پر جتنے گھر ہیں اس سب سے زیادہ ہے. تو شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اس پورے سال میں، تمام زندگی میں، تمام پیچھے پس منظر میں جائیں، جب سے کائنات بنی اب تک، شہر اللہ 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے، اس 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ شہر اللہ ہے، صرف ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی اہمیت ہمیں اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے تو وہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی حرمت والا ہے، کتنے تقدس والا ہے، کتنی بڑائی ہے. یعنی کہ جب کوئی، آپ یہ دیکھیں، وہی نماز ہوتی ہے ہم اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، اور وہی نماز ہے کہ جب اللہ کے گھر بیت اللہ کے صحن میں جا کر پڑھتے ہیں وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے. اور وہی عام نیکی جو عام دنوں میں کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب عام طور پر آپ روزہ رکھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، تلاوت قرآن کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، اذکار کرتی ہیں، جب بیت اللہ میں جا کر آپ کرتی ہیں تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے. تو پھر شہر اللہ میں کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہوگا. جس مہینے کو اللہ نے چنا، اور یہ اس وقت سے چنا، ازل سے اور ابد تک رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم پہ یہ 12 مہینے لکھے تھے، اور ان میں سے وہ 4 مہینے. اور عرب کے اس معاشرے میں جس میں بات بات پہ لڑائی ہوتی تھی، وہ بھی اس کی حرمت کا خیال کرتے تھے، وہ بھی اس کی عظمت کا خیال کرتے تھے. بڑی بڑی خطرناک جنگیں چل رہی ہوتی تھیں جس میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہوتی تھیں، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند دکھائی دیتا تھا اس وقت وہ سب کچھ لڑائی جھگڑا ختم کر دیتے تھے اور بند کر دیتے تھے، اور اس کی حرمت کا احساس کرتے تھے. جس طرح بیت اللہ کی حرمت کا سب کو احساس ہوتا تھا کہ اگر اپنے باپ کا قاتل بھی بیت اللہ کے اندر دکھائی دیتا تھا تو وہ اسے جانے دیتے تھے. آپ کو پتا ہے نا، عربوں کے معاشرے میں بدلہ لینا غیرت کا کتنا بڑا معاملہ تھا. خاص طور پر اگر کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کے لواحقین بدلہ لیتے تھے، لیکن اللہ کے گھر کی حرمت کا خیال وہ بھی کرتے تھے. اللہ کے گھر کی حرمت کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اگر باپ کا قاتل بھی نظر آئے تو اسے جانے دیتے تھے. تو شہر اللہ، میں نے یہ مثال بیت اللہ کی اس لیے دی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں اور آپ اس وقت ہماری کائنات پہ جو سورج نکل رہا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ شہر اللہ ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے. میں بیت اللہ کی اہمیت کے ساتھ اس کو موازنہ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ گھر تو دنیا میں بہت ہیں، عمارتیں بہت ہیں، جگہیں بہت ہیں، لیکن بیت اللہ کی جیسے الگ ہی قدر و منزلت ہے، اسی طرح شہر اللہ کی بھی الگ ہی قدر و منزلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی یہ مہینہ ہمیشہ تمام انبیاء کے زمانے میں، تمام اوقات میں ہمیشہ یہ مہینہ بہت تقدس والا سمجھا جاتا رہا. تمام انبیاء نے اور ان کی امتوں نے اس کی حرمت کا خیال کیا، احساس کیا، اور ان کی کتابوں میں اس دن کی اور اس مہینے کی حرمت بتائی گئی. ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ صرف میدان کربلا میں جو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول کی جو شہادت ہوئی صرف اس کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محرم کا مہینہ اس لیے عظیم ہے کہ اس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. بات یہ نہیں ہے. بات کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ماہ محرم الحرام کے 10ویں دن اور اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے دین کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر، عظمت کی خاطر، خلافت کی خاطر، اور صحیح اپنے آپ کو اور اپنی امت کو صحیح رستے پہ رکھنے کے لیے حقیقت میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں. یہ ہے، اور یہ اس بات کو ہمیشہ تاریخ اپنے میں زندہ رہے گا یہ واقعہ. اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں بات کر رہی ہوں محرم الحرام کی مہینے کی اہمیت، فضیلت، پس منظر اور اس کی اصل حقیقت بیان کر رہی ہوں. کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی، اور بے شک کہ مہینوں کی تعداد اللہ، اس میں فرمایا گیا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اس وقت سے بنی جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اللہ نے 12 مہینے بنائے اور ان میں سے 4 حرمت والے. جب اللہ کے نبی پر وحی آ رہی تھی، قرآن اتر رہا تھا، اس وقت حضرت امام حسین تو بہت چھوٹے بچے تھے. اس وقت تو واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا تھا. محرم کے مہینے کی اہمیت تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، پیچھے سے چلی آ رہی تھی، تمام انبیاء کے دور میں چلی آ رہی تھی. اور پھر جب ہمارے نبی پر وحی آئی، ہمارے نبی پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی، اس وقت تو واقعہ کربلا نہ ہوا تھا. اس وقت تو حضرت امام حسین بہت چھوٹے تھے. لیکن ہاں، یہ بات یہاں میں ضرور کروں گی کہ اللہ کا کرم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کو جو خاندان نبوت سے ان کا تعلق تھا، اور جتنے نیک مقصد کے لیے انہوں نے جان پیش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے عظیم دن، ان کے عظیم مقصد کو یہ عظیم دن عطا کیا. یہ عاشورہ کا دن اور محرم کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے عظیم مقصد کی خاطر ان کو یہ دن عطا کیا. محرم کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی محرم کی اہمیت تھی کہ اس میں اور بھی اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی ساری چیزیں اور بھی ہوئیں. اس میں حضرت شہادت امام حسین بھی رونما ہوئی، یہ واقعہ بھی، کیونکہ یہ واقعہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت عظیم قربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کے لیے بھی یہ دن مقرر کر دیا. اور اس دن کی اہمیت چونکہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، پیچھے سے چلی آ رہی ہے، تمام انبیاء کے زمانے میں چلی آ رہی ہے. حتیٰ کہ میں قرآن کی روشنی سے آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی کے دور سے بہت پہلے، ہمارے نبی کے دور سے پہلے حضرت عیسیٰ اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جب اس میں تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، اپنے اس وقت کے جو بادشاہ تھے فرعون، ان کے ظلموں سے تنگ آ کر اپنی قوم کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے تھے. وہ دن بھی، وہ مہینہ جو تھا وہ محرم کا مہینہ تھا، اور وہ یوم عاشورہ کا دن تھا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ خاص طور پر دیکھیں کہ یہ جو اس سے منسلک ہے، منسوب ہے، اس سے خاص اہمیت حاصل ہے. ماہ محرم کو یہ بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر یہ خاص اہمیت حاصل ہے کہ فرعون اس دن غرق ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی. باتیں اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کی گواہی قرآن میں ہے. اس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، اور مختلف مقامات پر بھی اس کا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا کہ جب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون کے ظلموں سے تنگ آئے ستائے ہوئے لوگوں کو لے کر نکلے، تو پیچھے جب فرعون کو خبر ہو گئی کہ موسیٰ اپنے قوم کو لے کر جا رہے ہیں، پورے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے، وہ یوم عاشورہ کا دن تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا، تو فرعون نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. اپنی ساری فوجوں کو لے کر ان کا پیچھا کیا کہ اپنے غرور اور تکبر سے اکڑا ہوا، اور اتنے میری فوج اور اتنی میری طاقت اور اتنا میرا روب و دبدبا، بھلا موسیٰ کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ میں تو ان کو سب کو مار نہ ڈالوں. اس نے پیچھا کیا. اسی طرح موسیٰ کے ساتھی آگے دوڑتے رہے، آخر کار ایک مقام پر پہنچے. یہ سب قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ جب آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فوج، فرعون اپنی پوری فوج کو لے کر پہنچا موسیٰ کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے، ان کو کچلنے کے لیے، اور ان پر ظلموں کا بازار جو اس نے پہلے گرم کر رکھا تھا اسی طرح کے حالات دوبارہ پیدا کرنے کے لیے. جب
موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے آگے پہنچے اور دیکھا تو آگے سمندر آ گیا. اب کیا کریں؟ اب وہاں رک گئے. دیکھنے لگے کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا. اگر ہم سمندر میں ڈوبتے ہیں تو بھی موت ہے، اور اگر کھڑے رہتے ہیں اور پیچھے سے لشکر ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو بھی ہمارے لیے موت ہے. ہمارے لیے دونوں طرف موت ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو تیرے حکم احکام کے مطابق لے کر نکلا ہوں، اس پسی ہوئی قوم کو، اس ظالم فرعون کی نجات، اس کے ظلموں سے نجات دلانے کے لیے نکلا ہوں. تو پھر اب میں تو تیرے ہی آسرے پر ہوں، میں تو تیرے ہی بھروسے پر ہوں، اور میں تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ موجود ہے، ہر سمیع بصیر ہے، وہ سب دیکھنے والا ہے، وہ سب جاننے والا ہے، اور وہ خوب سب کچھ دیکھ رہا تھا. موسیٰ کی دعا قبول کی، اور جو موسیٰ کے ساتھی پریشان حال سمندر کے کنارے کھڑے دیکھ رہے تھے منظر کہ اب ہوگا کیا. موسیٰ نے کہا کہ سارے راستے بند ہو جائیں تو بھی میرے رب کا راستہ کھلا رہتا ہے، ساری امیدیں ٹوٹ جائیں تو بھی میرے رب سے امیدیں جڑی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور فرمایا اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پانی پر دے مارو. موسیٰ نے، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، ایک لکڑی کا ایک چھڑی بھی جسے کہہ سکتے ہیں، ڈنڈا بھی جسے کہہ سکتے ہیں، ایک عصا کہا قرآن نے اسے، کہ ایک لکڑی کا ایک ڈنڈا ٹائپ کی ایک چیز جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. جب موسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو تم اس پہ پانی پہ دے مارو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی موسیٰ نے اسے پانی پر دے مارا، وَإِذْ فَرَقْنَا، قرآن نے آیت نمبر 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی کہ پھاڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا. کس طرح پھاڑا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرح پھاڑا کہ سمندر جو پانی تھا وہ پانی پہاڑوں کی شکل میں دونوں سمتوں پر کھڑا ہو گیا، اور اس میں سے 12 راستے بنے ایسے کہ 12 راستے بنے ایسے کہ لوگ آرام سے جا سکتے تھے وہاں سے، اور وہاں سے گزر سکتے تھے. پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا. آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ کیسے ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا پانی کو، اور پھر انہوں نے پانی بیچ میں سے ایک راستہ، دونوں طرف پہاڑ بن کے پانی کھڑا ہو گیا، اور پھر دوسرا راستہ، پھر تیسرا راستہ، پھر چوتھا راستہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے 12 راستے بنائے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ پھر تم نے دیکھا کہ کیسے ہم نے راستے بنائے، اور کیسے ہم نے بنی اسرائیل کو وہاں سے پار کیا، نجات دی. اور فرعون کے لشکر نے جب یہ سین دیکھا، لوگ جو تھے موسیٰ کے ساتھ ان راستوں پہ جانے لگے، کسی کا کوئی کپڑا گیلا نہ ہوا. آپ اللہ کی شان دیکھیے، سمندر پار کر رہے ہیں، کوئی ڈوبا نہیں، کوئی گیلا نہیں ہوا، کوئی بھٹکا نہیں. 12 قبیلے جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ رہے تھے، اور 12 راستے. اللہ خوب جاننے والا ہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، کون کون آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 راستے مقرر کیے تاکہ وہ لوگ آرام سے نکل جائیں ان راستوں سے. آپ انتظام دیکھیے میرے رب کا، کہ اگر وہ ایک ہی راستہ بنا دیتا، بھیڑ ہو جاتی، لوگ ہر شخص بھاگنا چاہتا، بھگدڑ مچتی، کتنے لوگ گرتے پڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا انتظام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنائے، ان 12 راستوں میں سے پوری قوم آرام سے پار ہوئی. اس کی گواہی قرآن پاک نے دی ہے. یہ واقعہ 10 محرم کو رونما ہوا. تو 10 محرم، میں آگے چلتی ہوں اس واقعے کو مکمل کر لوں، کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان 12 راستوں سے گزرتے ہوئے سمندر کے اس پار پہنچے. اس کے بعد جب فرعون اپنی ساری فوج کو لے کر تنتناتا ہوا وہاں پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ آگے تو راستے بنے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے فوجوں کے گھوڑے ان راستوں پر ڈال دیے. اور ساری فوج جب بیچ سمندر میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، مل جا. سارا پانی آپس میں مل گیا، ایک طوفان برپا ہو گیا، موجیں ایک دم اٹھنے لگیں، سمندر میں تیزی آ گئی، پانی پانی سے مل گیا. وہ پانی جس طریقے سے پہاڑ بن کے کھڑا تھا، وہ سب پانی آپس میں طغیانی آ گئی. سمندر کی لہریں آب و تاب
دکھانے لگی اور سارا لشکر غرق ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے موسیٰ نے اور اس کے ساتھیوں نے پار سمندر کے یہی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی گواہی میں قرآن پاک کی ابھی میں نے جو آیت آپ کو سنائی کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ کون دیکھ رہا تھا؟ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی۔ یہ تو میرے نبی کے آنے سے بہت پہلے کا واقعہ ہے نا، تو یہ واقعہ بھی 10 محرم کو ہوا، اور پھر جب فرعون غرق ہوا، فرعون کی ساری فوج اس میں پہنچی اور اس پانی کے اندر غرق ہوئی، اور جب موت سامنے دکھائی دی، جب موت کا فرشتہ سامنے دکھائی دیا، اس وقت فرعون نے کہا جی ہو پکار کر کے کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ تکبر کا حال دیکھیے، اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ میں، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا میں خدا ہوں، کوئی اور خدا ہے ہی نہیں۔ تو جب میرے اللہ نے، جب اصلی خالق کائنات نے، جب اصلی رب نے اپنا عذاب نازل کیا اور پھر کوئی بچنے کی امید دکھائی نہ دی، کوئی راستہ دکھائی نہ دیا، تو پھر کہنے لگا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اس وقت تو موت کے فرشتے کو دیکھ لیا تھا۔ اور یہ بھی بات واضح کر دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زندگی کی آخری لمحے تک، جب تک موت کا فرشتہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، کھول رکھا ہے، کھول رکھا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر سو کھلا ہے، دنوں رات کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے، اس لیے کہ بندہ دن کو توبہ کرے، رات کو توبہ کرے، جب بھی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر پل کھلا ہے۔ لیکن جب موت کا فرشتہ دکھائی دے، اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط لگائی ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص پر موت کی کیفیت طاری ہو جائے اور وہ موت کے فرشتے کو دیکھ لے اور اس کے بعد وہ توبہ کرنا چاہے، اس کے لیے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کے مطابق پھر اس وقت فرعون کی توبہ قبول نہیں کی، کیونکہ اس وقت تو فرعون نے موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ لیا تھا، اور تکبر کے الفاظ دیکھیے، اس وقت بھی یہ کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب کو پکارتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا رب کیا فرعون کا رب نہ تھا؟ فرعون کا بھی رب وہی تھا، مگر اس کے الفاظ میں اس وقت بھی تکبر تھا۔ وہ صرف اس نے بچنے کے لیے کہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ حقیقتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے ساری اس پوری جتنی فوج تھی سب کو ڈبو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری لاش کو بھی عبرت بنا دوں گا۔ تم رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت بنو گے، تم رہتی دنیا۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوئی تو ہمارے نبی کو اس وقت پتا چلا کہ فرعون کی میت ابھی تک رکھی ہوئی ہے۔ فرعون کی جب لاش سمندر نے پھینکی، ایک طرف لاش بالکل گلی نہیں، سڑی نہیں، سب کی لاشیں گلی سڑی، سب کچھ ہوا، لیکن فرعون کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت بنانا تھا، اور آج کے دن تک اور رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے کہ جو اپنے رب کی نافرمانی میں ساری حدوں کو توڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح عبرت بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے، صرف واقعہ کربلا اس دن کا نہیں، واقعات اس دن کے اور بھی بہت ہیں۔ تو یہ واقعہ جو میں خاص طور پہ سنا رہی ہوں، یہ 10 محرم کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لاش کو کیوں سنبھال کے رکھا؟ دنیا کو عبرت دکھانے کے لیے، دنیا کو یہ سبق دینے کے لیے کہ نافرمان کو جب عبرت بناتا ہے اللہ، تو پھر اللہ اس کی لاش کی بھی کیسے حفاظت کرتا ہے کہ لاشیں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ لاش اتنے سال، ہزاروں سال وہ محفوظ رہی، اور پھر عہد نبی میں یہ بات کھل گئی، اور بعد میں کتنے سالوں کے بعد، کتنے عرصے کے بعد، کتنی صدیوں کے بعد اس کی لاش احرام مصر سے برآمد ہوئی، جو کہ ماہرین نے پورا اس کا معائنہ کیا، جو کہ ڈیڈ باڈیز کا معائنہ کرتے ہیں، انہوں نے دنیا بھر کے ماہرین نے اس کا معائنہ کیا، اور سب نے یہی رپورٹ پیش کی کہ یہ اس فرعون کی لاش ہے جس نے موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کی تمام چیزیں کھل کر سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام حقائق سامنے رکھ دیے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ثبوت دیے، اور آج بھی اس کی میت، اس کی جو ڈمی ہے، اس کی جو ممی ہے، اس کی جو میت ہے، اس کی جو لاش ہے، جس کو میں کیا لفظ کہوں کہ وہ عبرت کا ایک نشان اس دنیا میں آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔
کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے، رہتی دنیا تک لوگوں کے آگے مثال پیش کرنے کے لیے کہ ایسے نافرمان لوگ، اور اس لاش کا منہ کھلا ہوا ہے، اور عجیب و غریب بھیانک شکل کی وہ لاش ہے جو اس وقت ساری دنیا میں گھمائی جاتی ہے۔ کبھی اس کو کسی ایک عجائب گھر میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر وہاں دنیا اس کو دیکھتی رہتی ہے، پھر وہ کافی کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے عجائب گھر میں منتقل کر دی جاتی ہے، کبھی اس کو کسی میوزیم میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور کبھی وہ قاہرہ میں ہوتی ہے، کبھی وہ استنبول میں ہوتی ہے، کبھی کہیں مختلف لوگ اس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ ہم فلاں میوزیم میں گئے تھے، وہاں فرعون کی ممی بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے کوئی آج تک گوشت پوشت کا انسان، کسی کی ہڈی بچی نہیں، سب اس دنیا سے جو چلے گئے وہ لیکن کس طریقے سے اللہ نے اسے محفوظ رکھا اور اس کو دنیا کے لیے عبرت بنایا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تاریخ نے ایسے قرآن کی گواہی موجود ہے، یہ قرآن کی گواہی موجود ہے کہ یہ واقعہ محرم میں پیش آیا، کیونکہ اس کی گواہی میں آگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے مکہ میں اور مدینہ میں جو یہود اور مشرکین مکہ آباد تھے، وہ اس مہینے کا تقدس کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور ایک تو جھگڑے سے بچتے تھے، لڑائی سے بچتے تھے، اس کے اپنی جنگوں کو جو کہ ان کی سارا سال بند نہیں ہوتی تھی وہ اس میں بند کر دیتے تھے۔ ایک تو یہ ثبوت ملا، اس کی اصل حقیقت پتہ چلتی ہے یہاں سے، اور دوسرا یہ ثبوت ملا کہ وہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اس وقت تو واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ جب وہ 10 محرم کا روزہ ان پر فرض تھا، کیونکہ اس وقت تک ہمارے نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، ہمارے نبی پر قرآن نہیں اترا تھا، ہمارے نبی کی نبوت ابھی نہیں ہوئی تھی، تو ان پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ تو آپ اس دن کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک روزہ 70 سال، ایک روزہ کسی نے رکھا تو اس کو 70 سال کی مسافت اس کے اور جہنم کے بیچ میں ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو مشرکین تھے وہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے نبی نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ جب مدینے تشریف لائے اور یہاں جتنے یہود قبیلے آباد تھے وہ بھی رکھتے تھے روزہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا خود کہ آپ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے تب بھی یہی وجہ بتائی کہ ہم اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم اس اپنے قوم فرعون کی غلامی سے آزادی ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور آزادی ملی تھی، اور فرعون غرق ہوا تھا اپنی تمام افواج کے ساتھ، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے، ہمارے دین سے پہلے بھی اس مہینے کی حرمت تھی، اس مہینے کا تقدس تھا، اس مہینے کی اہمیت تھی۔ اس مہینے میں اصل حقیقت ہی یہ ہے کہ زمین و آسمان بنے جب سے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بنایا، شہر اللہ بنایا، اس میں لڑائی جھگڑا سب کچھ حرام قرار دے دیا گیا، منع قرار دے دیا گیا۔ کوئی ایسی بات جو ناپسندیدہ ہے وہ اس مہینے میں نہیں کرنی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو جاہل معاشرہ تھا، آپ دیکھیے کہ وہ جاہل معاشرہ جس میں ایک قتل ہو جائے تو نسلوں میں پھر لڑائیاں چلتی تھیں کہ اس کا بیٹا اس کو، اور اس کا پوتا اور اس کا نواسا، اور کہاں کہاں تک، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ میرے گھوڑے سے آگے گھوڑا کیوں نکلا، میرے پانی پر اس نے پانی کیوں پیا، مجھے اس نے ایسے کیوں کہا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں چلتی اور سالہ سال چلتی، کئی کئی نسلوں میں چلتی۔ جہالت کا یہ عالم تھا اور کوئی خوف خدا نہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی احترام تھا، تو محرم کا احترام تھا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے موقع بھی پیش آئے کہ وہ لوگ بہت شدید جنگوں میں ہوتے تھے اور وہ جنگوں کا ایک دم خاتمہ کر دیتے تھے جب محرم کا چاند دکھائی دیتا تھا۔ بلکہ کچھ مثالیں اس طرح کی بھی ملی ہیں، روایات سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ مقامات پر مشرکین مکہ نے چاند کو دیکھنے کے بعد فیصلہ بھی تبدیل کیا کہ اس کو ہم محرم کا نام نہیں دیتے، کیونکہ ان کو جنگ میں بہت زیادہ جانا تھا نا کسی وجہ سے، تو انہوں نے محرم کے تقدس کے طور پر محرم کا مہینہ بدل دیا۔ یہ محرم کو، سفر کے مہینے کو محرم قرار دے دیا، اور محرم کو سفر کی جگہ لے گا، اور سفر کو محرم کی جگہ لے گا، کیونکہ اپنے دلوں کی تسلی کے لیے کہ ہم نے جنگ تو جاری رکھی ہوئی ہے تو ہم اس مہینے کو محرم تصور کر لیتے ہیں۔
سفر تصور کر لیتے ہیں اور جنگ جاری رکھتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس میں بھی محرم کا احترام لازم تھا، لیکن طریقہ غلط تھا. لیکن جب ہمارے نبی پر قرآن اترا، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ مہینوں کی جو گنتی ہے، مہینوں کی جو تعداد ہے، مہینوں کے جو ترتیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنا دی جب زمین و آسمان بنا دیے. اسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا، اور ان کے بدلنے سے وہ بدل نہیں جاتا. تو اور بھی زیادہ اس مہینے کی حرمت پتہ چلتی ہے. اور پھر 4 مہینے حرمت والے، اور پھر ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ذی الحج کا مہینہ رکھا، اس میں حج کی کتنی بڑی عبادت رکھی. اور پھر سب کے جان، مال، عزت، آبرو، خون، گھر، ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری جو کہ اللہ تعالیٰ نے لی، اور اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے تاکہ اس میں اتنی بڑی بڑی عبادات ہوتی ہیں، اور حج اور عمرے کے لیے قافلے آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. ان مہینوں کو چنا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی حرمت اور تقدس اس وجہ سے زیادہ بنا، آج سے نہیں ہمیشہ سے. جب ہمارے نبی پر، دوبارہ واضح کر رہی ہوں کہ ہمارے نبی پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اس مہینے کی اور رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو پھر یہ جو فرض روزہ تھا ہمارے دین اسلام میں، یہ جو فرض روزہ تھا اس کو وہاں سے منع کر دیا گیا. لیکن فرضیت ہٹا دی گئی، لیکن اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی، لیکن اس کی فضیلت کم نہیں ہوئی. اگر یہ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن اس دن یوم عاشورہ کو جو روزہ یہودی اور مشرکین رکھتے تھے، تو اس کو جب ہمارے دین میں رمضان فرض ہوا، روزے فرض ہوئے، تو فرضیت تو ختم ہو گئی. پہلے تو فرض روزہ تھا، پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا یہ جو روزہ ہے 10 محرم کے روزے کا. لیکن جب ہمارے نبی نے یہ فرمایا، اس وقت بھی واقعہ کربلا نہیں تھا، وہ بھی اس وقت بھی امام حسین چھوٹے بچے تھے، زندہ تھے، اور یہ واقعہ نہیں ہوتا. اس وقت بھی ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے اس ایک دن کا روزہ رکھا یوم عاشورہ کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے. اور یہ ابو قتادہ کہتے ہیں، یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے. خاص طور پر ایام جاہلیت میں جو مطلب قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا. البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا اب اس روزہ کو رکھو تو رکھو اور چاہو تو چھوڑ دو. اور آپ یہ دیکھیے کہ عاشورہ کے دن روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی کہ اس کی اہمیت ہمیشہ سے تھی، اس کی اہمیت کوئی کم نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی فرعون سے، اور اس قوم کو موسیٰ کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا. تو حضرت موسیٰ نے بطور شکرانہ اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا؟ کیونکہ دیکھیں ہمارا تو ایمان ہے نا، ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے انبیاء پر، پچھلے بلکہ تمام انبیاء پر ہم اگر یقین ایمان رکھتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے. جس طرح فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یوم آخرت پر، تقدیر پر، اللہ پر، اس کی وحدانیت پر، تو یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہم تو موسیٰ سے زیادہ نسبتاً قریب ہیں، اس لیے نبی کریم نے خود بھی رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہاں پر ایک بات اور بھی بڑھاتی چلوں کہ روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم بھی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 10 محرم کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا. یہ ہمارے نبی نے کیا، یہ ہمارے نبی نے. میں زور دے رہی ہوں اس بات پہ کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ مہینہ صرف واقعہ، یہ دن یا یہ مہینہ یہ صرف واقعہ کربلا کے لیے ہے یا پھر کسی اور کے لیے. نہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اور کیا؟ کیونکہ یہود اور وہ لوگ رکھتے تھے، اس وجہ سے نبی نے فرمایا کہ ان کے جیسی مشابہت اختیار نہ کرو. یہاں یہ بات بہت قابل ذکر ہے کہ روزے جیسی بہترین عبادت، جو کہ روزہ فقط اللہ کے لیے ہوتا ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے، تو اس دن کی آپ اس اتنی بڑی عبادت کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں سے مشابہت اختیار کرنے کا
سے روکا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ دوسری قوموں سے مشابہت رکھنا کتنا ناپسندیدہ ہے. لوگ اس چیز کو غور نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جیسی بڑی عبادت میں بھی، حالانکہ روزہ تو سراسر عبادت ہے اور تقویٰ ہے، اللہ کے لیے رکھتا ہے انسان روزہ، اور اللہ فرماتا ہے اس کا اجر بھی میں خود دوں گا، لیکن اس میں بھی نبی کریم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کا روزہ رکھا، اور خود بھی رکھا نبی کریم نے، اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا. یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے کہ جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا، اگر اللہ نے چاہا ہم زندہ رہے، یعنی کہ نا اگر اللہ نے چاہا تو ہم آگے 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے. افضل ہے. کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ اگر نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نے 9 محرم کا نہیں رکھا تو نہیں. آپ نے اگر 10 کا رکھ لیا تو آپ ساتھ 11 کا رکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی وجہ سے آپ نے 11 کا بھی نہیں رکھ سکے تو آپ نے 10 محرم کا اکیلا بھی روزہ رکھ لیا تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن اگر ایک ملا لیا، یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور ہمارے نبی نے خود اس روزے کو رکھا ہے، 10 محرم کے روزے کو، اور یہ ان کی خواہش تھی کہ اگر وہ اگلے سال تک زندہ رہے تو وہ یا 9 کا ساتھ میں رکھ لیں گے. تو اگر ہم 9 کا رکھتے ہیں یا ہم 11 کا رکھتے ہیں اپنے حالات کے پیش نظر، تو یہ ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ، جو غیر مسلم قومیں ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی سی چھوٹی سی ادنا سی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہی کیوں نہ ہو، یا عقائد میں ہی کیوں نہ ہو، یا عادات و اطوار میں ہی کیوں نہ ہو، یا رسم و رواج میں ہی کیوں نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. یہ سنن ابی داؤد سے روایت ہے. تو کیا کرنا ہے ہم نے بہت ساری چیزیں اس اپنے محرم الحرام کے مہینے کی اہمیت، فضیلت اور اس کے پس منظر اور اس کی اصل حقیقت سے ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو آج اس لیکچر میں سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم نے مشابہت اختیار نہیں کرنی، ہم نے وقت سے پہلے توبہ کرنی ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب پر توکل کیا، بھروسہ کیا. اس مہینے کو شہر اللہ سمجھنا ہے، اللہ کا مہینہ سمجھنا ہے، خاص مہینہ سمجھنا ہے، اس کے تقدس کا احترام کرنا ہے، اس میں لڑائی جھگڑے فساد سے، ہر چیز سے بچنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے. اس کی عبادت بہت افضل ہے، اس کی نیکیاں بہت افضل ہیں. یہ اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے. جیسے اللہ نے اپنے بیت اللہ کو ایک شرف بخشا، اسی طرح اس مہینے کو شرف بخشا. تو اس میں نیک اعمال کرنے ہیں، اور اس میں جس طرح موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے، اللہ کی راہ میں انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا اور وہ اپنے رب کی رضا کے لیے نکل پڑے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا ثابت قدم رکھے جیسے موسیٰ نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. اتنا ایمان ہمیں بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. کوئی راستے بند بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول سکتا ہے. جس طرح بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 راستے سمندر میں سے نکالے، اور جسے اللہ تعالیٰ نافرمان کو غرق کرنا چاہتا ہے اس راستوں پر چلتے ہوئے بھی اللہ چاہے تو جس طرح فرعون غرق ہوا تھا اس طرح غرق کر سکتا ہے. اور جو نافرمانی کی حدوں کو چھونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھر زمانے کے لیے عبرت بنا دیتا ہے، جس طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب یہ سورہ اتری اور یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس کی مزید حرمت اور مزید اس کی اہمیت بتائی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ مہینے تو پہلے سے بن چکے ہیں، جب سے زمین و آسمان بنا ہے، اور یہ مہینوں کی حرمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، انہوں نے جب یہ سب واقعات دیکھے، لوگوں کو روزہ رکھتا دیکھا، اور جب تک قرآن اور فرض روزے نہیں آئے نبی کریم نے وہ روزہ بھی رکھا. اس کے بعد اپنی امت سے یہ فرمایا کہ اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، اور نہیں رکھنا چاہتے تو گناہ کوئی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اپنی نبی کی سنت کو اختیار کرنا ہے، ہم نے کسی دوسرے کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے نبی کی سنت کو اختیار کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کی رضا دیکھنی ہے. ہم نے اس مہینے کی اہمیت شہر اللہ کو سامنے، اللہ کا مہینہ، اس بات کو سامنے رکھ کے دیکھنی ہے.
جس طرح ہم بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور ہم حسرت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو بیت اللہ میں لے جا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا اور پہنچا دیا شہر اللہ میں، اب ہم شہر اللہ سے گزر رہے ہیں، تو ہم نے اپنی ساری طاقتیں، توانائیاں، ہر چیز ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگا دینا ہے۔ اور جس طرح آپ نے اس واقعے سے سیکھا کہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی، فرعون نے توبہ تو کی لیکن دیر کر دی، اور پھر فرعون کی جو مزاج کی سختی تھی اور جو رعونیت تھی وہ اللہ کو بالکل پسند نہ آئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور پھر نبی کریم نے فرمایا کہ تم لوگ دوسری قوموں کا ان کے جیسی شباہت اختیار نہ کرنا، چاہے وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو، وہ روزے جیسی عبادت ہی کیوں نہ ہو، کہ جو گناہوں کو ایسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پہ لے جاتی ہے، یہ عبادت ہے روزہ۔ اس میں بھی نبی کریم نے اجازت نہیں دی کہ آپ یہود و نصارہ جیسی شکل اختیار کریں، اس میں بھی نبی کریم کی یہ خواہش تھی کہ آپ ایک روزہ پہلے رکھیں۔ تو یہ سب باتیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں، اور ہمیں رمضان کی حقیقت سمجھانے کے لیے محرم کی حقیقت سمجھانے کے لیے ہیں، محرم کی فضیلت سمجھانے کے لیے ہیں، محرم کی اہمیت سمجھانے کے لیے ہیں کہ ہمیں محرم کی حرمت کا مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی کا باعث بن جائے، کوئی گناہ نہ کرو، بدعات نہ کرو، منکرات نہ کرو۔ تو پھر کیا ہے، محرم جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں، اس مہینے میں ایسا کام کرنے سے بچیں جو کہ کسی بھی طرح اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو، ہر قسم کے جھگڑے، فساد، فتنے سے، لگائی بجھائی سے، جھوٹ اور برائی سے بچیں، اپنے بھائیوں کے، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنی، ہم سب کی، اپنے آپ کی، اپنے نفس کی، اپنے جان مال عزت آبرو حرمت کا، دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم حج کی ساعتوں سے گزر رہے تھے، اس وقت نبی کریم نے آخری خطبہ جو دیا اس میں فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ صحیح بخاری 1739 اس کا نمبر ہے، صحیح بخاری سے روایت ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کافی نہیں ہے؟ کیا یہ میسج کافی نہیں ہے اس مہینے کی، اس دن کی حقیقت، اہمیت، فضیلت بتانے کے لیے؟ کیا یہ نبی کریم کے یہ الفاظ کافی نہیں ہے؟ نبی کریم کے یہ الفاظ کافی ہیں رہتی دنیا تک۔ یہ پیغام ہے کہ اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، ہر طرح سے ایسے کاموں سے بچیں جو دوسروں کے لیے اذیت کا، تکلیف کا باعث بنے اور کسی کی دل آزاری کا باعث بنے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بے مثال شخصیات کے لیے بھی کوئی نازیبا کلمات ادا نہ کریں بالکل، اور نہ کوئی ایسی بات کریں، نہ ان کی توہین کریں، نہ کوئی بے ادبی کریں، ان کو بھی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب خطبہ حج دیا تو وہ ان پر بھی لاگو تھا کہ اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے عمل سے دوسرے مومن کی حفاظت کرنا، ان کی ہر چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محرم الحرام کا جو پیغام ہے، یہ سال نو کا، اس سال کے اسلامی مہینے کا جو سال نو ہے، یہ اس کا پیغام ہے۔ تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، اپنے رب پر توکل رکھو، اپنے رب کا شہر اللہ، رب کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اپنے رب کو راضی کر لو، جس طرح موسیٰ اپنی قوم کو اپنے سیدھے رستے چل نکلے تھے لے کر، اسی طرح صراط مستقیم کی طرف چل نکلو، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، اپنے روزے سے اپنے گناہوں کی آگ بجھا ڈالو، اور اپنے ہاتھ اور زبان اور سے دوسروں کو محفوظ رکھو۔ یہی میرے نبی کا پیغام ہے، یہی اس مہینے کا پیغام ہے، اور یہی اس مہینے کی اصل حقیقت ہے، جو کہ زمین و آسمان بنے تھے اس وقت سے بنا ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔